السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں سنڈے کومنٹ باکس کے ایپیسوڈ نمبر 3 کے پارٹ 2 کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو پارٹ 1 میں جو سوالات اور جوابات ہوئے تھے، اس کے اگلے جو سوالات اور جوابات ہیں وہ اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ایک پیغام ہم میسیج یہ بھی دینا چاہیں گے کہ جن ساتھیوں کو اور جنہوں نے بھی سوال کیا ہے، جب آپ کو اپنا جواب ملتا ہے تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ کم سے کم جزاکم اللہ یا تھوڑا سا شکریہ کا ایک جملہ لکھ دیں۔ تو اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جنہوں نے سوال کیا تھا ان تک ان کا جواب پہنچ چکا ہے، اور دوسرا ہمارا آخرت کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ آپ کی مقبول دعاؤں میں ہمارا حصہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ جو ہے جزاکم اللہ لکھ دیں یا کوئی ایسا جملہ لکھ دیں، ہمیں ایک دعا دے دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو آپ کا جواب مل گیا۔ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہر ایک کو اس کا جواب ملے، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ کاغذ جو ہے ہم سیدھا کومنٹ باکس میں فون میں سے پڑھ کر آپ کو جواب نہیں دیتے، بلکہ وہ پورے کومنٹ باکس کو یہ پیج پر پورا ہم اس طرح لکھتے ہیں، اور لکھنے کے بعد پھر ایک ایک کا سوال لیتے ہیں اور آپ کے سامنے جواب دیتے ہیں۔ تو بہرحال آپ ذرا اس طرح ایک دعا یا جملہ دے دیں تو ہمارا بھی انشاءاللہ حوصلہ بلند ہوگا۔ تو بہرحال آئیے پارٹ 2 ایپیسوڈ 3 کو ہم شروع کرتے ہیں۔ ڈائمنڈ اسٹار آئی ڈی سے سوال یہ ہے کہ جس طرح نسبی رشتہ داری میں میراث ملتی ہے، یعنی بیٹے کو، بیٹیوں کو خاندان میں میت کے انتقال کے بعد میراث ملتی ہے، تو جو رضاعی دودھ شریک رشتہ داریاں ہیں، کسی کا دودھ پیا ہوا ہے تو دودھ پیے ہوئے اولادوں کو کیا میراث ملے گی؟ یہ ان کے سوال کا خلاصہ ہے۔ جواب یہ ہے کہ میراث نسبی رشتہ داری میں ملتی ہے، رضاعی دودھ والی رشتہ داریوں میں میراث نہیں ملتی ہے۔ اگلا سوال ہمارے ایک نوجوان بھائی کی طرف سے ہے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں ایک بیماری میں، ایک لت میں مبتلا ہوں، جس کو ہم مشت زنی اردو میں بولتے ہیں، استمنا بالید، ہینڈ پریکٹس، ماسٹربیشن، اس طرح کے چیزوں سے جانا جاتا ہے۔ خود لذتی، اپنے ہاتھ سے اپنی شہوت کو پورا کرنا۔ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کامیاب مومن کی جو صفات بتائی، اس میں فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون، کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو نہیں کرتے ہیں فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وہ لمٹ کراس کرنے والے ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے اپنی شہوت پوری کرتے ہیں وہ اس کے اندر شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ کے آئی ڈی پر ہم 3 لنک بھیجیں گے۔ ہم نے 2 مستقل ویڈیو اس ٹاپک پر بنائے ہیں، اس کی تفصیلات پر بنائے ہیں۔ وہ 2 ویڈیو 2 پارٹ میں آپ کو بھیجیں گے۔ اور ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جس میں نوجوانوں کے لیے، ٹینیجرز کے لیے، انمیرڈس کے لیے میسیج یہ تھا کہ 13 گائیڈنس، 13 ٹپس اور 13 ہدایات، ہم اپنی شہوت اور سیکشل ڈیزائرز پر کنٹرول کیسے کریں، اس کے لیے 13 ہدایتیں دی ہے۔ یہ 3 لنک ہم آپ کو بھیجیں گے، آپ وہ تینوں ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں۔ خواجہ معین الدین آئی ڈی سے سوال ہے کہ میری عمر 18 سے 20 سال ہو چکی ہے، اور اتنی عمر میں میرے ٹوٹلی بال سفید ہو گئے، تو کیا میں کالی مہندی بال میں لگا سکتا ہوں؟ اس پر بھی ہمارا ویڈیو موجود ہے، لنک ہم بھیجیں گے۔ جواب شارٹ میں یہ ہے کہ صرف کالا رنگ یا کالا خضاب یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ کالے کے ساتھ کوئی اور ملاوٹ ہو، کوئی اور رنگ ہو تو اس کی گنجائش اور اجازت ہو سکتی ہے، پورا ٹوٹلی کالا کلر اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں یونس آئی ڈی سے۔ سوال یہ ہے کہ بچے کو دانت آنے میں سہولت ہو، اس کے لیے گلے میں اس کو طلسمی موتی جیسی کوئی چیز پہنائی جاتی ہے، جس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ اس کے پہنانے سے دانت آنے میں سہولت ہوتی ہے،
تو کیا اس کو پہنایا جا سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی بات شریعت سے تو ثابت نہیں ہے، لیکن تجربات سے اور ایکسپیرینس سے اگر یہ ثابت ہوا ہے کہ اس سے دانت آنے میں سہولت ہوتی ہے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ایسے موتی پہنا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ وہ اسٹیل اور سلور کے ہوں گے تو وہ بچے کو اور لڑکے کو نہ پہنائیں، جیسے مرد نہیں پہن سکتا ہے اسی طرح بچے کو پہنا بھی نہیں سکتے، تو وہ اسٹیل اور سلور کا نہ ہو، اس کا خیال رکھا جائے۔ اور اسی طرح 6 گرام مکھن بٹر، 6 گرام مکھن اور 6 گرام شہد دونوں کا مشرن بنا کر دونوں کو ملا کر بچے کے دانت کی جگہ پر لگائیں، انشاءاللہ اس سے بھی دانت آنے میں سہولت ہوگی۔ اگلا سوال گلفام میر راجستھان آئی ڈی سے ہے کہ اکیلے نماز پڑھنے والا تلاوت آہستہ کرے گا یا زور سے کرے گا؟ ان کے سوال کا خلاصہ ہم نے یہ سمجھا ہے۔ تو ظہر اور عصر میں جو امام صاحب جب نماز پڑھاتے تو سرن ہوتا ہے، تو اسی طرح ان 2 نمازوں میں اس کو بھی آہستہ ہی تلاوت کرنی ہے۔ باقی جو 3 نمازیں ہیں اس میں دونوں آپشن ہیں، وہ آہستہ بھی کر سکتا ہے اور تھوڑے سی والیوم کے ساتھ آواز نکال کر بھی تلاوت کی گنجائش اور اجازت ہے، دونوں باتوں کا اس کو اختیار ہے۔ اگلا سوال لیتے ہیں فرحان صدیقی آئی ڈی سے سوال ہے کہ ضاد کا مخرج کیا ہے؟ غیر المغضوب مغضوب علیہم ولا الضالین۔ ضاد کے مخرج میں یہ لکھا ہے کہ زبان کی کروٹ کو اوپر کی 5 داڑھوں کے ساتھ لگا کر ادا کرنا ہے۔ عربی زبان میں سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ اور مشکل اگر کوئی مخرج ہے تو وہ ضاد ہے، تو اس کو سمجھنا ادائیگی سے ہو سکتا ہے، فیس ٹو فیس بیٹھ کر اس کو حل کیا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے۔ زبان کی کروٹ کو اور کنارے کو اوپر کی جڑوں کے ساتھ لگانا ہے، تو اس طرح ضاد ادا ہوگا۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں محمد سراج آئی ڈی سے، سوال ہے کہ میرا امتحان اور ایگزام ہے، کچھ نصیحت اور وظیفہ بتا دیجئے۔ اس تعلق سے ہم آپ کو تقریباً 3 یا 4 ویڈیو کی لنک دیں گے۔ ہمارا ایک ویڈیو ہے امتحان کی تیاری کیسے کریں، نمبر 2 امتحان کیسے دیں، نمبر 3 امتحان میں کامیابی کے وظیفے، اور نمبر 4 امتحان میں ٹاپ کرنے کا وظیفہ۔ یہ 4 ویڈیو ہمارے ہیں امتحان اور ایگزام کے تعلق سے، انشاءاللہ یہ چاروں لنک ہم آپ کے اس سوال پر بھیج دیں گے۔ اگلا سوال لیتے ہیں نور احمد آئی ڈی سے، سوال ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کتے روتے ہیں ہمارے گھر کے پاس، دکان کے پاس، تو کیا اس سے کوئی پریشانی آنے کے سنکیت ہے؟ کیا اس کا کوئی انڈیکیٹر ہے کہ کتے کئی دنوں سے رو رہے ہیں تو کوئی پریشانی آنے والی ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہے؟ اس طرح کی چیزیں آج کل بہت چل رہی ہے کہ کتا کئی دنوں سے رو رہا ہے، بلی رو رہی ہے، اس طرح کا اپشگون اور بدفعلی لا عدوا ولا طیرتا اسلام میں بدشگونی نہیں ہے، ولا طیرتا اسلام میں اپشگون نہیں ہے کہ کتا رو رہا ہے تو کوئی مصیبت آئے گی، بلی رو رہی ہے تو کوئی مصیبت آئے گی، الو آ کر گھر کے اوپر بیٹھ گیا تو کوئی مسئلہ ہو جائے گا، کوا آ گیا ہے تو آج کوئی مہمان آ جائے گا، بلی راستہ کاٹ کے چلی گئی ہے تو کوئی مصیبت آ جائے گی۔ ایسی کوئی بات شریعت و سنت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ سب باتیں اسلام سے بالکل ہٹ کر ہیں۔ ہاں، اذان کے وقت جب کتا روتا ہے تو اس میں یہ بات ہے کہ اذان کے وقت چونکہ شیطان بھاگتا ہے، ریح خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، یہ بات حدیث پاک سے ثابت ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ شیطان کو دیکھ کر رو رہا ہو، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن کتے کی بہت زیادہ آوازیں اور رونے اور بلی کے رونے سے یہ اپشگون لینا کہ اب کوئی پرابلم آنے والا ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہے، اسلام سے، شریعت سے اس کا کوئی ٹچ نہیں ہے۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں محمد اشفاق آئی ڈی سے، وہ پوچھتے ہیں کہ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اس دعا کو ہم کیا نماز میں پڑھ سکتے ہیں؟
جواب اس کا یہ ہے کہ جو دعا قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو اس طرح کی دعائیں مسنون اور ماثور کہلاتی ہے، اس کے پڑھنے کی گنجائش ہے۔ تو چونکہ یہ دعا بھی حدیث پاک سے ثابت ہے اس لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال یہ لیتے ہیں علماء ہند کے بیانات آئی ڈی، اس سے سوال ہے کہ بیانات کی ویڈیو لینا کیسا ہے؟ دیکھیں، ڈیجیٹل تصویر کا مسئلہ ہمارے اکابر کے درمیان اختلافی ہے، اور سوشل میڈیا کی ضرورت، ویڈیو کی ضرورت، اس تعلق سے ہمارا مستقل ایک ویڈیو موجود ہے۔ تو جو حضرات جواز کے قائل ہے تو ان کی روشنی میں ویڈیو بیانات کا ویڈیو ہم بنا سکتے ہیں، بیانات کے ویڈیو بنانے کی گنجائش ہے، جیسا کہ ہم بھی آپ سے اس وقت مخاطب ہے ویڈیو ہی کے مادھیم سے۔ ہم نے اپنے چینل کا آغاز آڈیو سے شروع کیا تھا، آڈیو زیادہ لوگ سنتے نہیں ہیں، زیادہ فائدہ ویڈیو کی شکل میں ہی ہوتا ہے، اور جواز کا بھی ایک قول ہے اور بڑے اکابر علماء اس طرف ہے، لہذا اس کی گنجائش اور اجازت ہے۔ آج کے ہمارے ایپیسوڈ نمبر 3 کا آخری سوال ہم عرض کرنے جا رہے ہیں۔ مسعود احمد آئی ڈی سے سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو کر کے ہم انسانی نظروں سے اوجھل ہو جائے، غائب ہو جائے؟ یہ سوال بڑا عجیب سا لگا کہ پیارے بھائی آپ کیوں انسانی نظروں سے اوجھل ہونا چاہ رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ انسانی نظروں سے اوجھل ہو کر ہم کہاں جائیں گے؟ انسان تو انسانوں کے بیچ میں ہی رہے گا۔ یہ تو ایسا ہی سوال ہو گیا کہ مچھلی پانی سے نکل کر کہیں اور زندہ رہ سکتی ہے؟ بھائی ہمیں تو انسانوں کے بیچ میں ہی رہنا ہے، اور اللہ کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں، اللہ کے بندوں کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی پریشانی ہے تو اس پریشانی کے لیے ہم دعا کا اہتمام کریں، بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اب یہ ہمارا ایپیسوڈ نمبر 3 آج مکمل ہونے جا رہا ہے۔ کسی کا سوال پھر بھی رہ گیا ہو تو ہم معذرت چاہیں گے، اور آپ اپنے اگلے سوالات اگلے پوسٹ کے کومنٹ باکس میں بھیجیے گا اور انتظار کیجیے گا۔ ہماری اس پیغام کو اپنے ساتھیوں تک، یہ ویڈیو دوسروں تک بھیجیں، خود بھی عمل کریں، دوسرے بھی عمل کریں، اس کا ذریعہ بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل سے نوازیں، مسائل سیکھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔